بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے سربراہ رحم اللہ کا پاکستانی مقتدر حلقوں کو مشورہ اور تازہ ترین صورتحال، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ پروگرام کے پہلے حصہ میں آپ احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے سربراہ حضرت مرزا طاہر احمد رحم اللہ تعالیٰ کی ایک مختصر سی ویڈیو دیکھیں گے، جس میں تقریباً 25 سال قبل آپ رحم اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے مقتدر حکمرانوں کو بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کے سلسلے میں ایک گہرا اور صائب مشورہ دیا تھا۔ پروگرام کے دوسرے حصہ میں بیلسٹک میزائلوں کی فیلڈ میں پاکستان کی جو صورتحال ہے اس پر مختصر سی بات کی جائے گی۔ تو ناظرین، پہلے سنیے حضرت مرزا طاہر احمد رحم اللہ تعالیٰ کی گفتگو۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک اور خطرہ بھی لاحق ہے، اور وہ خطرہ ہے جس کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے بارہا کھلم کھلا اعلان کیا ہے کہ اگر پاکستان نے ایٹمی بم بنا لیے یا ایٹمی توانائی کے بم بنا لیے تو ہم پاکستان کے ان اڈوں کو برباد کر دیں گے۔ اس اسرائیلی دھمکی کو کھلم کھلا ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات کے ذریعے پیش کیا جا چکا ہے اور بارہا پیش کیا جا چکا ہے۔ اس لیے ہندوستان کے خلاف تو ڈیٹرنٹ بنا لیا آپ نے، لیکن اسرائیل جہاں سے اصل خطرہ ہے اس کے خلاف کیا ڈیٹرنٹ ہے؟ جب تک فوری طور پر ایسی میزائل نہ بنائی جا سکیں کہ جو اسرائیل کو نشانہ بنائیں اور پاکستان بیٹھے ہوئے اسرائیل کو نشانہ بنائیں، اس وقت تک یہ خوفناک کھیل ختم نہیں ہو سکتے۔ ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کو نشانہ بنایا جائے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسرائیل کو اور امریکہ کو یقین ہو جائے کہ پاکستان اپنے ایٹمی توانائی کے ذخائر کو برباد ہونے سے پہلے، برباد کرنے سے پہلے یا اس کے رد عمل کے نتیجے میں کچھ ایسی جگہ یہ ذخائر منتقل کر سکتا ہے کہ وہ پھر اسرائیل پر بہانے ہی یہی ہتھیار استعمال کریں۔ اگر یہ بات یقینی طور پر پاکستان کو حاصل ہو جائے تو ناممکن ہے کہ یہ عالمی جال ان کو کسی پھندے میں پھنسا سکے، اور اس طرف توجہ نہیں ہے، اور اس کے لیے ابھی وقت چاہیے اور محنت چاہیے۔ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ وہ میزائل بنانا پاکستان کے لیے جو پاکستان بیٹھے اسرائیل مار کر سکیں اور نشانے پر مار کر سکیں، ابھی ایک کار دارت معلوم ہوتا ہے۔ اگر ایسی میزائل چائنا سے حاصل کی جا سکتی ہیں تو ہرگز اس میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ عالمی طاقتوں کو یقین دلانا ضروری ہے کہ اگر اسرائیل کو اجازت دی گئی کہ وہ ظالمانہ کارروائی کرے تو ہم ضرور جوابی کارروائی کریں گے، اور جوابی کارروائی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ بات ہو جائے تو یہ آخری دور جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی عمدہ اور فیصلہ کن دور ثابت ہوگا، جس کے بعد پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اندرونی کوششیں یا بیرونی کوششوں کے نتیجے میں بہت حد تک پاکستان خود کفیل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ نے احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے سربراہ رحم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کے حکمرانوں کو جو مشورہ دیا گیا تھا وہ سنا۔ میزائلوں کی فیلڈ میں اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق 90 کی دہائی میں پاکستان نے غوری بیلسٹک میزائل تیار کیا تھا۔ اس بیلسٹک میزائل کا رینج 1500 کلومیٹر تک تھا۔ پھر سال 2015 میں پاکستان نے شاہین 3 بیلسٹک میزائل تیار کیا جس کا رینج 2750 کلومیٹر ہے۔ واضح رہے کہ غوری اور شاہین 3 یہ جو دونوں میزائل ہیں ان میں ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس وقت بلوچستان کے مغربی بارڈر سے
تیل ابیب تک اسرائیل کا جو فاصلہ ہے وہ 2934 کلومیٹر بنتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ شاہین 3 جو پاکستان کا سب سے طاقتور میزائل ہے وہ ابھی اسرائیل میں واقع اہم اہداف کو نشانہ نہیں بنا سکتا۔ بہرحال میزائل ٹیکنالوجی میں مزید بہتری لانے کے لیے اور زیادہ رینج والے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کے لیے پاکستان تگ و دو کر رہا ہے اور امید ہے جلد ہی سرخ رو بھی ہو جائے گا۔ پاکستان کی بہتر میزائل بنانے کی مساعی کو روکنے کے لیے ہی جنوری اور فروری یعنی اسی سال امریکہ کی طرف سے پاکستان کو شدید تنبیہ بھی کی گئی تھی۔ تاہم ملکی سلامتی کے پیش نظر ضروری نہیں کہ ایسی دھمکیوں سے مرعوب ہوا جائے۔ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی پر کام کرنے والوں نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ اس وقت اسرائیل کا جو فضائی حصار ہے جس میں آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگز اور ایرو میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہیں وہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، تو ان فضائی ڈیفنس سسٹمز کی وجہ سے ایران کی طرف سے فائر کیے جانے والے بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا تھا۔ تو جو پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں ان کو بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اس دفاعی حصار کو توڑنے کا جو ہے سسٹم وہ کیسے بنانا ہے۔ حال ہی میں پاکستان اور بھارت میں جو جھڑپیں ہوئیں، اس میں پاکستان نے چینی ٹیکنالوجی کے تحت ریڈار اور جیمنگ سسٹم کو جس طرح انٹیگریٹ کر کے بھارت کے رافیل سمیت 6 طیارے مار گرائے، وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ مستقبل میں پاکستان ایسے بیلسٹک میزائل بھی تیار کر لے جو کہ اسرائیل کے ہر قسم کے فضائی دفاعی نظام کو بھی مات دے کر اپنے اہداف کو درست نشانہ بنا سکیں۔ چین کے پاس اس وقت DF-5 اور DF-41 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل موجود تو ہیں اور ان کا رینج بھی 12,000 کلومیٹر تک کا ہے، لیکن بین الاقوامی معاہدوں اور چین کی جو میزائلوں کے بارے میں پالیسی ہے، ان دونوں امور کی وجہ سے ابھی تک ایسی کوئی کنفرمڈ رپورٹ نہیں مل سکی کہ چین نے پاکستان کو کوئی انٹر کانٹیننٹل میزائل دیا ہو۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ چین پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی میں مزید بہتری لانے کے لیے پاکستان سے مکمل تعاون کر رہا ہے۔ احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے سربراہ رحم اللہ تعالیٰ جو کہ ایک مرد خدا تھے، انہوں نے اپنے مادر وطن کی محبت میں اس ملک کے مقتدر حکمرانوں کو بہت ہی گہرا اور صائب مشورہ دے دیا تھا۔ امید کی جاتی ہے کہ تازہ فیلڈ مارشل بننے والے صاحب بھی اس مشورہ پر ضرور کان دھریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے، آمین۔